پاکستان کی تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا. 6 ججز ہائی کورٹ کے انہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس کو، کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے فیصلہ کرنے میں. پہلے تو میں ان ججز کے حوالے سے ذرا بات کر لوں کہ اگر آپ نے اس اہم ترین پوسٹ پر آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں، آپ نے حلف لیا ہے، تو حلف بھی تو پڑھیے کیا ہے. حلف میں آپ نے کہا ہے کہ جی آپ کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے، کوئی پریشر قبول نہیں کریں گے، کسی قسم کی بھی کوئی فیور نہیں دیں گے. آپ نے حلف اٹھایا ہے. تو جب حلف میں لکھا ہے کہ آپ دباؤ قبول نہیں کریں گے تو مت کریں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر کوئی دھمکی دے رہا ہے تو اس پوسٹ پہ بیٹھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں ان پوسٹوں پہ دھمکی ملتی ہے. کوئی آپ کل کے بچے تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. تو آپ نے تو حلف اٹھایا ہے کہ دباؤ ڈالتے ہیں تو ڈالنے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا آپ کی زندگی ختم کر دیں گے، مارنا ہے. تو یہ سوچ کے آئیں. یہ بھی جہاد ہے. اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا اختیار ججز کو دیا ہے، قاضی کو دیا ہے. تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ اس منصب پہ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کو فیور نہیں دیں گے اور آپ کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دھمکی والا آپ کے خلاف کارروائی کر لے تو آپ شہید ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ اپنی ان چیزوں کو اوپر پھینک دیا. بہرحال سپریم جوڈیشل کونسل ڈسکرائب ہے 209 میں نہیں ہو سکتا، جو بعد میں سب نے کہا. خود تصدق جیلانی نے بھی کہا. سپریم کورٹ چیف جسٹس بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ڈومین نہیں ہے، انتظامی میٹر ہے. یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کیس ہے کہ وہ فل کورٹ بنائے. اور اس سلسلے میں ان ججز نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپروچ بھی کیا اور ان کو لیٹر بھی لکھا، میرا خیال ہے 12 فروری 2024 کو. لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر ایکشن نہیں لیا. چلیں بھائی، نہیں لیا. اب سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا. سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنایا اور اس کو ڈسکس کیا. پھر وزیر اعظم صاحب آئے اور ڈسکس کر کے ایک کمیشن بنا دیا گیا. ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی براہ راست یہ کیس سن نہیں سکتا کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے. چیف جسٹس نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے ڈسکس کیا. وزیر اعظم نے کمیشن بنایا. تصدق جیلانی ایک اچھا نام ہے، ان کو اس کا چیئرمین بنایا. انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا. انہوں نے کہا جی میں اس کمیشن کا سربراہ نہیں بنوں گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماضی میں جو کمیشنز بنے، انکوائری کمیشنز بنے، جوڈیشل کمیشن بنے، اس کا کیا اثر ہوا اور اس کے سربراہوں کو کن کن مسائل کو فیس کرنا پڑا. اور پھر اس سپریم جوڈیشل کونسل یعنی وہ جو کمیشن ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں ایویں جانے دو، مٹی پاؤ. تو تصدق جیلانی نے ذرا پہلے سمجھ لیا آنے سے پہلے اور انہوں نے منع کر دیا. اب اس منع کرنے کے اوپر سپریم کورٹ نے فوراً سو موٹو نوٹس لیا اور سو موٹو نوٹس لے کر انہوں نے 6 رکنی ان ججز کو کے خط کو اب بنیاد بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ میٹر ایک ایگزیکٹو کا تھا کہ اگر انہوں نے یہ سنا کہ جوڈیشری میں کوئی دھمکی دے رہا ہے تو ایگزیکٹو کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں کہ وہ ایکشن لے. تو یہ کندھا کیوں استعمال کر رہا ہے ایگزیکٹو آپ کے کمیشن کا یا آپ کے سپریم کورٹ کا؟ چلو کمیشن تک تو سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. اب اگر یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، ایگزیکٹو کا رائٹ ہے، ایگزیکٹو کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کی انکوائری کرے اور اس کے پاس کئی فورسز ہیں، کمیشن بنائے، کوئی اور انکوائری کرے، کسی ڈپارٹمنٹ کو دے، FIA کو دے، GIT بنائے، جو بھی کرے حکومت کر سکتی ہے اور پھر ان کو ایکشن لے. لیکن حکومت کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کمیشن بنا کر معاملات کو مٹی پاؤ تو کر سکتی ہے، ایکشن نہیں لے گی. تو چنانچہ اب سپریم کورٹ پہ ڈال دیا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنا دیا جو اس چیز کو اب دیکھے گا. لارجر بینچ تو اور بھی فیصلے کیے ہیں لیکن ان فیصلوں کی عمل درآمد تو اسی ایگزیکٹو نے کرنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں جناب، لارجر بینچ بن گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑا نام ہے، ان کی سربراہی میں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ 6 ججز کے خط میں حقائق اصل ہے کیا.
کیا چیز ہے. اور کیا جو لوگ دھمکیاں دے رہے تھے, اب تو یہ سنا ہے کہ جناب کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو کوئی لفافہ آیا ہے, اس میں پاؤڈر آیا ہے, اب یہ بھی ہے, نام بھی آ گیا ہے. اب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. مثلا ایک تماشا بن گئی ہے عدالت, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے نے پاکستان کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. میں سارے ججز کی بات نہیں کر رہا, لیکن پاکستان کے کئی ججز جن کے فیصلے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا ہے, اور اب بھی کر رہے ہیں. اور اب یہ معاملات سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کے بعد ہے. چلیں جی, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی حل نکلے گا, یا یہ بھی دوسرے فیصلے کی طرح مٹی پاؤ ہوگا اور ادھر ادھر کے لوگوں کو سامنے. اور اس میں کوئی حقائق بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ 6 ججز ہیں ہائی کورٹ کے. اگر آپ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کرتے ہیں تو ہائی کورٹ تو خالی ہو گیا. بڑا کوشچن مارک ہے. پاکستان میں فیصلے عدل و انصاف سے نہیں ہوتے. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. عدل و انصاف سے نہیں ہوتے, نظریہ ضرورت سے ہوتے ہیں, مفادات سے ہوتے ہیں, لالچ سے ہوتے ہیں, دباؤ سے ہوتے ہیں, اور ایک اور وجوہات سے بھی ہوتے ہیں جب ان کی کوئی لیکیجز ویڈیوز دوسروں کے پاس آ جاتی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.